السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قرآن مجید ہم انسانوں کے لیے ایک خوبصورت نوشتہ ہدایت ہے، اور قرآن مجید اللہ کی نازل کی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید جب ہم سب کے لیے دستور حیات ہے، تو جس طرح ہم زندگی کے ہر زاویے میں اپنے حقوق کے تقاضوں کو پورا کرنا پسند کرتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے اوپر بھی قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ حقوق و آداب ہوتے ہیں، جن کا لحاظ ہر تلاوت کرنے والے مسلمان کو کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے یہاں مقبول اور باعث ثواب ہو۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب پر بات کریں گے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت کا سب سے اہم ادب اور پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت میں دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مخلص نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا مقصود ہو، تو شریعت میں بہت سخت سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت ایک اہم عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، ریا، نمود اور دکھاوے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے، جو اس میں حلال قرار دیا گیا، اسے حلال جانیں، جسے حرام کہا گیا اسے حرام جانیں، جہاں روک دیا گیا ہے وہاں ٹھہر جائیں، جہاں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کریں، جو محکم ہے اس کے مطابق عمل کریں، جو متشابہ ہے اس پر ایمان رکھیں، اس کے حدود، اس کے حروف، ان سب پر قائم رہیں۔ اور اگر قرآن کریم کا علم اللہ رب العالمین کسی کو عطا فرماتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل والا بنائے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، دہراتے رہیں، بار بار اس کا مراجعہ کرتے رہیں، اس لیے کہ اگر قرآن پاک کو بار بار دہرایا نہیں گیا، بار بار اسے یاد نہیں کیا گیا، تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک مثال دے کر ہم سب کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، قرآن پاک کی حفاظت کرو، کیونکہ جیسے اونٹ اپنی رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، قرآن پاک اس سے بھی کہیں زیادہ ذہن سے تیزی کے ساتھ نکل کے جاتا ہے۔ یعنی اونٹ کو اگر باندھ کر نہ رکھا جائے، اس کی رسی کی مضبوطی کا خیال نہ کیا جائے، تو وہ بدک کے بھاگ جاتا ہے۔ یہی معاملہ قرآن پاک کا ہے کہ آدمی اگر بار بار دہراتا نہیں ہے، یاد نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، تو دھیرے دھیرے وہ بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ جس طرح اس قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے، پڑھنے کا حق کیا ہے کہ اس قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھیے،
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کو خوبصورت آوازوں سے پڑھو اور اس کو دلکش بناؤ، اور خوبصورت آواز اس قرآن کریم کی دلکشی میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور کر کے معانی کو سمجھ کر کے پڑھیں، لذتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، صحابہ کرام کی عادت تھی جب ان میں سے کوئی شخص 10 آیتیں پڑھ لیتا تو جب تک ان 10 آیات کے معنی کو سمجھ نہ لیتا 11ویں آیت کی طرف منتقل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور صحیح بات تو یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے جو لذتیں نصیب ہوتی ہیں ان لذتوں سے آشنا وہی ہوتا ہے جس کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، فہم نہ ہو، تدبر اور غور و فکر کی صلاحیت نہ ہو، تقوی نہ ہو، وہ قرآن کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوا کرتا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من قرأ القرآن وتدبر طالبا للہدى تبین له طریق الجنہ، جو قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ترجمے، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اور اس کی یہ طلب ہوتی ہے کہ اسے ہدایت مل جائے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ واضح اور ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا یہ انتہائی اہم ادب ہے، یہ اس قرآن کریم کے مقصد نزول میں سے ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواری پر، ہر حال میں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اہل ایمان اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلو کے بل لیٹنے کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کا ایک ذکر ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب سواری پر تلاوتیں کی جا سکتی ہے تو پیدل چلتے ہوئے بدرجہ اولا تلاوت کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت حدث سے پاک ہو کر تلاوت کرے، خواہ یہ حدث چھوٹا ہو یا بڑا۔ قرآن پاک کی تلاوت وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کو وضو کی ضرورت ہو، یعنی بے وضو شخص بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر غسل کی ضرورت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن ما لم یکن جنبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، البتہ جب حالت جنابت میں ہوتے تو قرآن نہیں پڑھاتے تھے۔ تلاوت قرآن کریم کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرأت کے وقت ہاتھوں کو بے فائدہ ادھر ادھر نہ ہلائیں
اور نہ ہی بلا ضرورت اپنی آنکھیں ادھر ادھر پھیرتا رہے۔ مسواک کر کے اپنا منہ صاف کر لے، کیونکہ یہ قرآن کی راہ ہے۔ تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے افضل سمت ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اگر سورت کی ابتدا سے شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ رحمت کی آیت کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے رحمت طلب کرے۔ عذاب کی آیت کے وقت اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے۔ تسبیح کی آیت کے وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرے، اور جب سجدے کی آیت سے گزرے تو سجدے تلاوت کرے۔ تلاوت کے وقت خشوع، اطمینان اور وقار کا ہونا ضروری ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا کرو۔ جو قرآن کریم تجوید سے نہ پڑھے گا گنہگار ہے۔ قرآن کی قرأت سنتے وقت خاموش رہنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ مصحف یعنی قرآن کا احترام کرے، اسے زمین پر نہ رکھیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں اور نہ اسے اپنے کسی ساتھی کے پاس پھینکیں کہ وہ اسے پکڑ لے، اور قرآن کو اس حالت میں چھوئے جب وہ پاک ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہیں جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں۔ جب تلاوت سے فارغ ہو تو اپنے رب کی تصدیق کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پہنچانے کی گواہی دے، اور یہ گواہی دے کہ وہ برحق ہے۔ یہ تھی قرآن کریم کے تلاوت کے چند آداب۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کو سمجھنے، برتنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے معمور کر دے، قرآن کے احکام پر چلنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں تلاوت ذکر الہی میں مشغول رہنے کی سعادت سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔